السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے دو سوال کے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ روزے کب فرض ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کی طرف سے جب روزوں کا حکم آیا تو وہ کون سے سن میں آیا، کس سال آیا؟ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 29 تاریخ کا یعنی 29 دن کا رمضان کا مہینہ ہوتا تھا یا 30 دن کا؟ اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ انشاءاللہ ان دو سوالوں کے آپ کے سامنے جواب دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں روزہ فرض ہے، بہت بڑا اسلام کا رکن ہے، اس لیے بلا کسی عذر کے رمضان کے روزوں کو چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ خیر یہ ایک مستقل بحث ہے، ہم آگے بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے اور روزے کے چھوڑنے کی کیا وعیدیں ہیں، انشاءاللہ وہ تفصیل سے ذکر کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو ہجرت کرنے کے تقریباً 1.5 سال کے بعد جو شعبان کا مہینہ آیا تو شعبان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے۔ ہجرت کے تقریباً 1.5 سال کے بعد، یعنی گویا کہہ لو کہ سن 2 ہجری میں جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا، اس سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا، اس شعبان کے مہینے میں روزے کی فرضیت اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری امت پر روزے کی فرضیت نازل ہوئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اسی طریقے کے روزے کی بہت سی آیتیں ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دھیرے دھیرے کر کے نازل فرمایا تھا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ میں یعنی ہجرت کرنے کے بعد 10 سال رہے، تقریباً 2 4 8 دن 10 دن 20 دن آگے پیچھے سمجھیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال مدینے میں مقیم رہے۔ چونکہ پہلا 1 سال تو چھوڑ دیں جب روزے فرض ہوئے نہیں تھے، دوسرے سال روزے فرض ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے 9 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کا مہینہ آیا۔ اور فقہ حنفی کی ایک معتبر کتاب ہے عمدۃ الفقہ، اس کے صفحہ نمبر 179 پر، جلد نمبر 3 پر یہ بات لکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 9 مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا ان میں سے 7 مرتبہ 29 کا مہینہ آیا اور 2 مرتبہ 30 کا مہینہ آیا۔ 7 مرتبہ 29 کا مہینہ آیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ 29 کا بھی اگر مہینہ ہو اور چاند نظر آ جاوے اور عید کا دن آ جاوے، اگرچہ ہمیں 30 دن کے روزے رکھنے کا پورے مہینے یعنی 30 دن کے روزے رکھنے کا موقع نہیں ملا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پورے مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کل 2 باتیں تھیں جو معلوماتی تھی، جو ہمیں روزے کے لائن سے معلوم ہونا ضروری تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے کی قدر کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ پورا اطمینان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پورا مہینہ عبادت کی اور خیر خیرات کی اور دیگر ساری اسلامی سرگرمیوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔